ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے. یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو. تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے. یہ بدماشی نہیں چلے گی. اس کام کو بند کر دو. شرم کرو، کوئی حیا کرو. تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں. یہ وقت تم پہ بھی آئے گا، سب پہ آئے گا، اور ڈرے اس دن سے. میں صاحبزادہ امیر سلطان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت پارٹی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جیسے چیئرمین صاحب نے کہا ہے، اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں سپیریئر جوڈیشری سے. تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈیمانڈ کی ہے اور بالکل ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رکاوٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی اس ہمارے نقصان کے بینیفیشری بننا چاہتے ہیں. ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ایم این اے کو جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، از این الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی. 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے، اس کے ملازمین سے بدتمیزی کرتی ہے، اور پھر جو میری ان کے کزن سے بات ہوئی جو ہمارے ایم این اے ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان، انہوں نے کہا کہ جوتے بھی پہننے نہیں دیے اور ان کو ڈریگ کر کے وہاں سے وہ لے گئے. یہ آپ کس فیز میں چلے گئے ہیں؟ 9 مئی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فورسڈ ڈیفیکشنز ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئیں، اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات تھے جس کا ذکر ابھی ہمارے چیئرمین نے کیا ہے. کئی لوگوں کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی گئی. اس سارے پروسیس میں سے نکلنے کے بعد وہ ساری مصیبتیں اور مسائل اور وہ سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرنے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے. آج آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں، گنڈے ہیں. وہ 10 لاکھ لوگوں کا ایک اکیلا نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لے گئے ہیں. اور فیاض صاحب کا ذکر کیا جو این اے 180 سے ہمارے ایم این اے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ ان کے فیصلے کی روح سے کے حوالے سے ہے. آئی جی کو جو ہے وہ فوری ہمارا ایم این اے بازیاب کرنا چاہیے. اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ یو آر دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ کے ایم این اے چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے، یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ نے انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ ہو. یعنی کہ یہ ایم این اے جنہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ان کو کوئی ریلیف ملے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے. یہ تو لا میکرز کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں، اپنی سیکورٹی سچویشن دیکھ لیں. اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. جب کسی پولیس والے کا یا کسی ان نون آدمی کا دل کرے گا وہ گھسے گا، اٹھا لے گا. اس وقت تک پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اعلامیہ اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئی ہے. ہمارا ایم این اے ہمیں واپس چاہیے. اور جتنے بھی ایم این ایز ہیں، بہت سے ایم این ایز ہیں جن پہ پچھلے 2 دنوں کے اندر اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سے نئے جو ہے وہ درخواستیں جو آ گئی ہیں ایف آئی آرز کے لیے، ان کو سمن دیے ہیں، ان کو بلا لیا ابھی 2 دن کے اندر تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور بہت سے اداروں سے ہمارے ایم این ایز کو فون آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں. یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے. میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے ہو. تم نے ڈاکے سے اس ملک کی پہ حکومت لی ہے. یہ بدماشی نہیں چلے گی. اس کام کو بند کر دو. شرم کرو، کوئی حیا کرو. کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبرک ہے اور جو پولیٹیکل فیبرک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو. خود تو تم تباہ ہو ہی چکے ہو، تم باقی سارا سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہو. ایسا مت کرو. تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں. یہ وقت تم پہ بھی آئے گا، سب پہ آئے گا، اور ڈرے اس دن سے. تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اسپیکر سے، آئی جی سے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور جیسے چیئرمین نے اور عاطف بھائی نے کہا
کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ یہ ہیرسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے ایم این ایز کو بازیاب کرایا جائے. تھینک یو.